اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا۔ نوے کا مطلب ہے غم کا الفاظ میں اظہار کرنا یا دوسرے لفظوں میں بیان کرنا، یعنی آج کل کی روٹین کے مطابق امام حسین اور اس کے رفقا کو یاد کر کے غم کا الفاظ میں اظہار کرنا، یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ میں ہوں تقی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی۔ یاد رہے آج کی ویڈیو صرف اس پہ ہے کہ امام حسین کے غم میں نوحہ کرنا کیسا ہے۔ امام حسین کے غم میں رونا اور ان کے غم میں ماتم کرنا، اس پر 2 الگ ویڈیوز اس چینل پر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے عالم کی طرف۔ سب سے پہلے تو نوحی کی کلام کو ہم نے سننا ہے کہ نوحی کی کلام میں کیا ہے۔ کیا اگر وہ صرف تعریف و توصیف ہو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو وہ نوحی میں سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کی توہین نہ آئے، اس میں چہرہ کوبی، سینہ کوبی، بال نوچے جا رہے ہو، غیر محرم اس میں موجود ہو، کوئی ایسے اشعار پڑھی جا رہے ہو جس میں سے توہین صحابہ ہو، یہ پھر نہیں سننی چاہیے۔ اور سیدھا سادہ نوحہ ہے تو پھر وہ نوحہ سننا جائز ہے۔ یہ ہے منہاج القرآن کی افیشیل ویب سائٹ thefatwa.com، اور اس پر سوال کیا گیا کہ کیا مرثیہ اور نوحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے سب سے پہلے مرثیہ کی تعریف کی، جس کے مطابق مرثیہ کسی کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مرثیہ کا حلال یا حرام ہونا اس کے کلام پر منحصر ہے، یعنی اگر اس کے کلام کے اندر شہدائے کربلا کی عظمت، ان کی شہادت کے محرکات، شہادت کے مصدقہ واقعات اور ان کے اثرات، یہ ساری چیزیں اگر نوحہ کے اندر ہوں تو نوحہ کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر نوحہ کے اندر محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال ہوئے ہوں، ایسا نوحہ کرنا، پڑھنا یا سننا جائز نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ نوحے کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا انحصار اس کے اندر ادا ہونے والے الفاظ پر مشتمل ہے۔ اگر نوحے کے اندر جو الفاظ ہیں اور کام ہیں وہ شرعی حدود کے اندر ہوں تو نوحہ پڑھنا اور سننا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو محرم کے حوالے سے دیکھو، اسلام میں مرثیہ، میت پہ چیخنا، چلانا، سینہ پیٹنا، اس کی اسلام میں اجازت بولتے کیوں نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ۔ اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں، ان کے چیخنے کی، رونے کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ آرام سے، جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو؟ خاک پھینکو جا کے۔ حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے تھے، بڑے فضائل ہیں ان کے، اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو محرم میں مرثیے لگانا، ہائے ہوئے، چیخنا چلانا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس سے ایوائڈ کریں۔ میں ہمیں نوحے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نوحہ وہ ہے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک نوحہ وہ ہے جو جنات نے کیا۔ نوحہ کی ڈیفینیشن آپ صحیح کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ نوحہ میں اگر آپ کوئی سیدنا حسین علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں اور ان کے اس غم کو یاد کر کے ان کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں جس میں غلو نہ ہو تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو نوحے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سیدنا حسین ابن علی سے استمداد کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے نوحے میں اگر آپ ایک تو بات ایسی کریں جو صحیح سند سے ثابت ہو، تو ہمیں کوئی، تو وہ جو واقعی المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے، شیخ زبیر صاحب نے ایون فضائل صحابہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے جنات کو حسین ابن علی کی وفات پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ نوحہ سے مراد روتے ہوئے، اور روتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو شرعی دائرے کے اندر ہوں، تو وہ تو خود ام سلمہ نے بھی استعمال کیے ہیں۔ مسند احمد میں علاقیوں پر لعنت ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ ان کے گھروں کو آگ لگائے، تباہ و برباد کر دے، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، اللہ ان کو ذلیل کرے۔ اتنے سخت الفاظ مسند احمد میں
موجود ہیں سیدہ ام سلمہ کے. یہ نوحہ کی صورت میں آئے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ مطلب ایک اگر کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ میں ان غم کو یاد کر کے ان کے دشمنوں کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اگر یہ میں اس کی بھی اگلی ورژن بیان کر رہا ہوں. ایک تو ہے نا کہ حضرت حسین کے مصائب کا ذکر کرنا، دوسرا حضرت حسین کے مخالفین کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ بھی بول دیں آپ، یہ تو اگلا ورژن ہے نا، تو بولیں لیکن وہ چیز ثابت بھی ہو. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جس میں جو ہے وہ معاملہ تھا. بلے آیا امام حسین علیہ السلام کے اوپر غم کرنا، ان کو جب ہم یاد کریں، اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو آئے یا مرثیے پڑھے جائیں یا نوحے کہے جائیں، کیا یہ ناجائز ہوگا؟ اور یا کیا یہ ان روایات کی حرمت میں آتی ہے جو بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے اور دیگر صحاح کتابوں کی؟ تو میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ اس حرمت میں نہیں آتی. جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ میت کو اس پہ رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس روایت سے اختلاف کیا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رحم کرے حضرت عمر پر، ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو وہ کرتا ہے. ایک انسان رو رہا ہے میت کے اوپر، تو بالفرض اگر یہ رونا غلط بھی ہو تو میت کو اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ اور جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے گالوں پہ تھپڑ مارے اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کا نعرہ بلند کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوا، اس کے الفاظ سے، جاہلیت کی پکار کو لے کے کھڑا ہوا. یعنی جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ فخر کیا جاتا تھا کہ کسی میت کے اوپر رونے والے زیادہ ہوں، تو وہ لوگ کہتے تھے دیکھو بڑا سٹیٹس ہے، بڑا آدمی. آج یہ بات موجود نہیں ہے. اگر کوئی آج اس نیت سے کرتا ہے تو حرام ہوگا، بلکہ ایمان کی وجہ سے روتا ہے جو ہمارا تعلق ہے، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اور مصائب کو دیکھ کر روتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ سے رونا ثابت ہے کہ آپ میت کے اوپر روئے ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کو اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قبر انور کے اوپر جایا کرتی تھی اور وہاں پہ رویا کرتی تھی. حضرت زینب کو ام المصائب کہتے ہیں نا، جی جی جی. ان کا ایک مرثیہ سناتا ہوں آپ کو جو ان کی زبان مبارک سے نکلا. جب مستورات کو، بچوں کو جو بچ گئے تھے، گھسیٹا گیا اور لے جانے کے لیے ان کو پکڑا گیا، تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کے لاشیں پڑے تھے اور سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا وا محمدا وا محمدا ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا. اس کو سن کر آپ حیران ہو گئے، کوفی لشکر رونے لگے. اچھا کوفی لشکر رونے لگے، اے محمد اے محمد. آج دیکھ اپنے حسین کو، کیا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے ہی خون کے تانے بانے سے بنا ہوا، اور کیا سرخ پھولوں کا ہار پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں میں پرویا ہوا. جائز ناجائز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. نوحہ کرنا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر سنت رسول ہے اور سنت ائمہ ہے. اصل میں نوح کا مطلب ہے رونا ہے. جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ نوح نہیں تھا، ان کو اس لیے نوح کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی قوم کی حالت پہ روتے تھے. یہ ہوتا ہے نوحہ. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب رسول خدا کی وفات پر نوحہ کیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جنوں نے نوحہ کیا. اب یہ جو کہتے ہیں جی کہ وہ جہالت والے فکرے نہیں ہونے چاہیے، وہ تو کسی میں بھی نہیں ہونے چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ میت پہ اگر روئیں گے تو اس پہ عذاب ہوگا یا گناہ ہوگا، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، گناہ کوئی اور کرے اس کا اور بوجھ کوئی اور اٹھائے، یہ بالکل غلط ہے. البدایہ والنہایہ، مدارج النبوہ، اور ان کتابوں میں یہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ احد میں شہداء کے جو لواحقین تھے
उनको जब नोआ करते हुए देखा और सुना तो अफसोस का इजहार किया कि हाय कोई मेरे चचा हमज़ा का मातम करने वाला भी हो। तो बीवियों ने सब ने अपने शहदा के जो लाशें घर छोड़ दिए और जनाब हमज़ा के घर आ गई। तो वहाँ पर 3 दिन नोआ खानी होती रही। वो जो नोआ करने वाली बीबियाँ थीं उनको हज़रत ने दुआ दी। और जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो नोह हैं वो सैयद शुहदा पे वो मौजूद हैं, जिन्नात के नोह मौजूद हैं। जनाब उम्मे सलमा ने खुद देखा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। ये मुस्लिम में भी है और भी बहुत सी रिवायात में मौजूद है कि रसूल खुदा के जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, सर में खाक है, दाढ़ी में भी खाक है और रसूल खुदा का गरिबान चाक है और अपने शहजादे पे नोहा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उम्मे सलमा अभी अभी मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरी उम्मत ने मेरे शहजादे को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया है। और रोने वालों के लिए जनाब सैयदा ने दुआ की है और रसूल खुदा ने दुआ की है। बस इससे बड़ी और सनद कोई नहीं है। अपने मुंह पर तमाचे मारना, बाल बिखेरना और ये सब मुसीबत के मौके पर हदीस पाक में सख्ती से इसको मना किया गया है। शरअन नौहा जो है वो हराम है। यानी इस पूरी वीडियो की मुख्तसर समरी ये है, एक नज़रिया ये है कि इस्लाम में मैयत के लिए नोहा करना, रोना, अपने रुखसारों को पीटना, गिरेबान चाक करना, इन सब चीज़ों से मना फरमाया गया है। मैयत के लिए सिर्फ 3 दिन सोग का हुक्म है। दूसरे नज़रिए के मुताबिक इमाम हुसैन के लिए नोआ करना जायज़ है, इस शर्त पे कि नोआ में सहाबा के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो या दूसरी कोई गैर शरई बात या काम ना हो। तीसरे नज़रिए के मुताबिक इमाम हुसैन के गम में रोना अहले बैत के अफराद से साबित है, हत्ता कि जिन्नात से भी इमाम हुसैन के लिए नोआ करना साबित है। अहले बैत के अफराद ने इमाम हुसैन के लिए मरसिया या नोए गए। अगर सोग सिर्फ 3 दिन होता तो पाक पैगंबर अपनी माँ की कब्र पर जाके क्यों रोते? इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद सारी ज़िंदगी ना रोते। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।